بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں نے میری شادی کی تو پہلی رات ہی مجھے ایک خاص کریم دی اور کہا کہ پہلی رات ہی شوہر کے چہرے پر لگا دینا، ساری زندگی تیری تابعداری کرے گا اور تجھے اف تک نہ کہے گا۔ میں مان گئی، ابھی سر جھکائے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک شوہر کمرے میں آیا اور بولا کہ بحری ہے کیا؟ گھونگھٹ اٹھا اور یہ لے اپنی منہ دکھائی۔ یوں شوہر اچانک ایک چھوٹی سی گٹھری میری طرف اچھالی تو میں گھبرا گئی اور فوراً وہ گٹھری ڈر کے نیچے پھینک دی۔ شوہر کو طیش آیا تو اچانک اماں کی بات یاد آ گئی اور جلدی سے میں نے وہ کریم شوہر کے چہرے پہ مل دی، مگر اس وقت میری آنکھیں پھٹ پڑیں جب شوہر زمین پر بیٹھ کر میرا نام لائبہ ہے اور میں سیالکوٹ کی رہنے والی ہوں۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہم صرف 3 بہنیں ہی ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں، اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنی امی کو سسرال والوں کے طعنے سنتے ہی دیکھا۔ ابو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر امی کو بہت باتیں سنایا کرتے۔ ہم نے چھوٹے ہوتے ہی اپنے گھر یہی دیکھا تھا، امی بیچاری سارے خاندان کی باتیں سنتی اور ابو کی مار کھاتی۔ میرا باپ کوئی بہت اچھا انسان نہیں تھا۔ دل کیا میں میری ماں ہی روز لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی رہتی اور سب گھر والوں کو کھلاتی۔ میں سب سے چھوٹی بہن تھی اور مجھ سے 2 بڑی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک امی کے ساتھ کام پر جاتی اور دوسری گھر کو سنبھالتی۔ میں چونکہ کم عمر تھی اس لیے بس سارے حالات کا مشاہدہ کرتی رہتی۔ ایک دن اماں اور میری بہن جو اس وقت 15 سال کی ہو چکی تھی کام سے گھر واپس آئی تو میرے باپ نے اعلان کر دیا کہ میں بہت جلد اس کی شادی کر دوں گا۔ میری ماں ڈر گئی اور کہنے لگی، ابھی تو وہ بس 15 سال کی ہے، کس سے کرو گے؟ اور لڑکا کیا کرتا ہے؟ میری ماں کے سوالوں پر باپ نے ایک تھپڑ میری ماں کو رسید کیا اور بولا، بد زبان عورت، مجھ سے سوالات پوچھتی ہے؟ تیری اتنی ہمت کہ تو مجھ سے سوال کرے؟ میں جس سے چاہے اپنی لڑکی کی شادی کروں، تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ میری ماں چلا کر کہنے لگی کہ میں اس کی ماں ہوں اور بولوں گی، لیکن میرے باپ نے میری ماں کی ایک نہ سنی اور اپنی عمر کے کسی آوارہ شخص کے ساتھ میری بیٹی کی شادی کر دی۔ بعد میں پتہ چلا کہ شخص نے بہن سے شادی کرنے کے لیے میرے باپ کو 50,000 روپے دیے تھے، وہ بھی میرے باپ جیسا ہی آوارہ تھا۔ روز میری بہن مار کھا کر گھر آتی اور روتی رہتی۔ ان حالات میں میری ماں ایک دم سے گمسم رہنے لگی، اندر ہی اندر اس کو پریشانی کھانے لگی۔ اسے ڈر ہوا کہ کہیں میرا باپ باقی دونوں بہنوں کو بھی اس طرح نہ بیچ دے۔ میں بھی یہ سب دیکھ کر بہت پریشان رہتی، لیکن پھر اچانک ہی یوں حالات بدلنے لگے، یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، جیسے ایک دم سے سب صحیح ہو گیا ہو، سب ویسا ہو گیا تھا جیسا میں خواب میں سوچا کرتی۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میری ماں نے کام چھوڑ دیا اور باپ کو کہا، اب سے تو کمائے گا اور میں گھر رہوں گی۔ میرا خیال تھا بس بات پر اماں کو مارے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میرا باپ چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا۔ اس دن اماں کی پہلی جیت ہوئی، نہ جانے اس نے ایسا کیا کیا تھا، ابا کی کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ تو اماں کا بے دام غلام بن کر رہ گیا تھا۔ صبح کام پر جانے سے پہلے سب کے لیے ناشتہ بناتا اور آ کر جو کام میری ماں کے حصے کے کرنے والے ہوتے وہ خود کیا کرتا۔ میری بہن ایک دن آئی تو میں نے چھپ کر اماں کی اور اس کی باتیں سنی۔ اماں اس کو کہہ رہی تھی کہ تجھے جیسا دن آئی تو میں نے چھپ کر اماں کی اور اس کی باتیں سنی۔ اماں اس کو کہہ رہی تھی کہ تجھے جیسا کہا ہے کرنے کو ویسا ہی کر، وہ خود تجھے طلاق دے دے گا۔ کچھ دنوں بعد باقر میرے بہنوئی نے میری بہن کو طلاق دے دی۔ اماں نے اس کی شادی اب کی بار اچھی جگہ کی۔ میری دوسری بہن کو بھی اماں نے اچھی جگہ بیاہ دیا۔ اب میں بھی جوان ہو گئی اور اماں کو میری فکر تھی۔ گھر والے تو اب بھی ویسے ہی تھے، یعنی اماں کے خلاف ہی تھے، مگر ابا تو اماں کا غلام بن کر رہ گیا تھا۔ میں نے اکثر دیکھا تھا کہ وہ اماں کے پاؤں بھی دباتا۔ ایک دو بار میں اپنی بہنوں کے گھر گئی تو ان کے شوہروں کو بھی ان کے آگے پیچھے پھرتے دیکھا۔ یہ سب میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ ساری عمر دب کر رہنے والی میری ماں اب تو بادشاہ بن کر رہنے لگی تھی۔ میرا باپ اماں کے کہنے پر اب اپنے گھر والوں سے بھی لڑ جاتا۔ میں ان سب کا راز پوچھتی تو میری ماں کہتی کہ تیری شادی پر بتاؤں گی۔ پھر اماں نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کیا اور ہاں کرتی۔ میری عمر 20 سال تھی اور وہ 30 سال کا پختہ مرد تھا۔ میں نے اعتراض کیا تو اماں کہنے لگی، وہ بہت امیر ہے، تو عیش کرے گی۔ یوں میں مان وہ قبول صورت ایک عام سا شخص تھا۔ اس وقت میں اور اماں بازار آئے ہوئے تھے اور وہی ہمیں شاپنگ کروانے لایا تھا۔ ہم کپڑے دیکھ رہے تھے جب اس کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ باہر پارکنگ میں کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اسے انتہائی گندی گندی گالیوں سے نواز رہا تھا۔ میں اس کا یہ رویہ دیکھ کر دہل گئی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں دیکھ رہی ہو یہ شخص کس قدر بدتمیز ہے، تم میری شادی اس سے کروا رہی ہو، یہ تو شادی کے بعد میری زندگی حرام کر دے گا۔ میری اماں نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے کوئی فکر ہی نہ ہو، کہنے لگی کہ فکر نہ کر، شادی کے بعد یہ تیرا غلام بن کر رہے گا اور تیرے پاؤں دھو کر پیے گا۔ مجھے اماں کی اس بات کا ذرا بھی یقین نہیں آیا۔ بھلا اتنا بدتمیز انسان کیسے میرا غلام بنے گا؟ دن گزر گئے اور انہی سوچوں میں میری شادی کا دن بھی آ گیا۔ میں اس وقت بہت ڈری ہوئی تھی جب میری رنگت بالکل فق ہو گئی۔
وہ بدتمیز شخص اب ساری زندگی میرے ساتھ ابا جیسا سلوک کرے گا۔ لیکن میری ماں کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شادی کی رات میری رخصتی سے پہلے اماں نے مجھے ایک کریم کی ٹبیا دی۔ میں نے جو دعائیں دے، اماں مسکرا کر کہنے لگی تیری ماں کی دعاؤں میں اثر ہوتا تو وہ ساری زندگی مار نہ کھاتی۔ یہ کریم پکڑ، اس میں تیری ماں کی دعاؤں سے زیادہ اثر ہے۔ میں نے کریم پکڑ لی اور حیرت سے پوچھا اماں اس کو میں کب لگاؤں گی اور کیا یہ رنگ گورا کرنے والی ہے؟ مجھے یہ تھا کہ اس کریم سے میں خوبصورت ہو جاؤں گی اور یوں میرا شوہر میرا دیوانہ ہو جائے گا، لیکن میرا رنگ تو پہلے ہی سفید تھا، اس لیے اماں کی بات میرے پلے نہ پڑی۔ اماں نے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ یہ کوئی عام کریم نہیں ہے، بہت خاص ہے۔ آج تیری شادی کی پہلی رات ہے، اسے تو اپنے چہرے پر نہیں بلکہ اپنے شوہر کے چہرے پر مل دینا، دیکھنا اس کے اثر سے وہ تیرا ہو کر رہے گا، تیرے سامنے اف تک نہیں کرے گا، ساری زندگی تیرے قابو میں رہے گا۔ مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آیا، بھلا ایک کریم سے ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ اماں مجھے پاگل مت بناؤ، بھلا ایک معمولی سے کریم سے کیا ہو سکتا ہے؟ اماں قسم کھا کر کہنے لگی کہ اس کریم کو عام نہ سمجھنا، میرے پاس اب کوئی اور چارہ نہیں تھا، اس لیے اماں سے کریم کی رخصتی کے بعد میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ ساری رات سے میں سوچتے ہوئے آئی تھی کہ اماں کی کریم اثر کرے گی یا نہیں۔ میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی اور اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر کیسا ہوگا اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور پتہ نہیں کریم اپنا کام کرے گی بھی یا نہیں۔ اسی دوران میرا شوہر کمرے میں آ گیا۔ میرے شوہر نے ایک حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور پھر چلا کر بولا یہ گھونگھٹ اٹھا لو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک دم گھبرا گئی، ابا کے ظلم مجھے یاد آ گئے اور میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، اور ایسے میں مجھے گھونگھٹ اٹھانا ہی بھول گیا۔ تو میرا شوہر پھر سے چیخا بحری ہے کیا، اٹھا لے یہ گھونگھٹ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے گھونگھٹ اٹھایا اور اپنے شوہر کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر غصہ اور نفرت تھی۔ میں دل ہی دل میں ڈری تھی۔ پھر میرے شوہر نے ایک گھٹری میری طرف زور سے پھینکی اور چلایا کہ یہ لو، اپنی منہ دکھائی۔ اس نے اتنے برے طریقے سے گٹھری پھینکی تھی کہ وہ میرے منہ پر آ کر لگی اور مجھے بہت درد ہوئی، اور میں چلائی اور اس گٹھری کو خود سے دور پھینکا۔ وہ گٹھری نیچے گری، گٹھری کو نیچے گرتا دیکھ کر میرا شوہر غصے سے چلایا اور خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ گرتا دیکھ کر میرا شوہر غصے سے چلایا اور خونخوار نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ پاگل عورت، یہ کیا کر دیا تم نے؟ تمہیں تمیز نہیں ہے۔ وہ زور سے چلاتا ہوا میری طرف بڑھا، وہ مجھے تھپڑ مارنے والا تھا کہ ایک دم مجھے اپنی اماں کی دی ہوئی کریم یاد آ گئی۔ میں نے جلدی ڈبی کریم کی کھولی اور تھوڑی سی کریم اپنی انگلی پر لگا لی۔ جو ہی میرا شوہر مجھے تھپڑ مارنے میرے قریب آیا تو میں نے جلدی سے وہ کریم اس کے چہرے پر مل دی۔ کریم اس کے چہرے پر لگنے کی دیر تھی کہ میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا۔ میرا شوہر زمین پر بیٹھ گیا اور سر ٹیکے مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ شکر ہے اماں کے دی ہوئی کریم نے کام کر دکھایا۔ میرا شوہر کافی دیر گھٹنے ٹیکے مجھ سے معافی مانگتا رہا اور میں اس منظر کا لطف اٹھاتی رہی۔ پھر میں نے خود ہی اس سے کہا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں، میری غلطی بہت بڑی ہے، میں اس کا کفارہ آج ساری رات تمہارے پیر دبا کر کروں گا۔ میں نے بہت انکار کیا مگر وہ باضد رہا، اور پھر میں لیٹ گئی اور میرا شوہر میرے پیر دبانے لگا۔ ایسے میں کب مجھے نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں کہ سو رہا تھا، شاید میرے پیر دباتے دباتے سو گیا تھا۔ میں ہلی تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور پھر مجھ سے معافی مانگنے لگا کہ نیند آ گئی تھی مجھے، ورنہ ساری رات پیر نہیں دباتا تمہارے۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، مگر وہ بضد تھا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ مجھے پہلے کریم کی کرامات پر پہلے شک تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب میرا شوہر میری بہت خدمت کرنے لگا، یا اگر یوں کہہ دیا جائے کہ وہ میرا غلام بن گیا تھا۔ وہ میری ہر بات مانتا اور ہر کہے کے آگے سر جھکا لیتا۔ ولیمے والے دن بھی وہ میرے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ سارے رشتہ دار اور اس کے والدین اتنے حیران تھے کہ اس جیسا سخت مزاج اور بد مزاج شخص ایک ہی رات میں کیسے بدل گیا۔ میری ماں مسکراتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ دیکھا کریم کا کمال، کیسے تیرے آگے پیچھے پھر رہا ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ واہ اماں، یہ تو واقعی جادوئی کریم ہے۔ میری ماں کہنے لگی کہ ہاں واقعی یہ جادوئی ہی کریم ہے۔ میری ساس اور نندے اس بات سے بہت جلتی تھی کہ میرا شوہر میرا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے۔ میں نے اکثر ان کو بھائی تو اتنا غصے والا تھا، اب ایک دم کیسے بدل گیا۔ میں خوش بھی تھی لیکن مجھے اپنے شوہر کے لیے برا بھی محسوس ہوتا کہ بیچارہ ہر وقت میری خدمت کرتا رہتا ہے۔ صبح میرے لیے ناشتہ بناتا، برتن دھوتا، گھر کے سارے کام کرتا، کپڑے دھوتا اور پھر میری خدمت بھی کرتا۔ میرے ساتھ اتنے پیار سے بات اور مجھ سے ایسے مخاطب ہوتا کہ جیسے میں اس کی بیوی نہیں مالک ہوں اور وہ میرا غلام ہے۔ مجھے یہ سب برا لگتا تھا، دل چاہتا تھا کہ وہ شوہروں کی طرح میرے لاڈ اٹھائے، مجھ سے پیار کرے، مگر اپنی اماں کے ساتھ ہوئے ظلم دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی اور جیسا چل رہا تھا چلنے دیتی۔ میں سوچتی تھی کہ کریم لگانا ٹھیک ہے، ورنہ روایتی شوہر بن جائے گا یہ اور میرے ابا جیسا سلوک کرے گا۔
میری ساس مجھے تانے دیتی تو میرا شوہر میرا دفاع کرتا، میری نندیں مجھ سے الجھتی تو میرا شوہر ان سے لڑتا اور کہتا کہ میری بیوی کو کوئی کچھ نہ کہے۔ ایک دن مجھے جب بخار ہوا اور میں بیمار ہو گئی تو میرا شوہر میری خوب خدمت کرتا رہا۔ اس نے میرا سر، میرے بازو، میری ٹانگیں، میرے پیر دبائے، میرے سر کی پٹیاں کرتا رہا اور اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر مجھے کھلاتا رہا۔ مجھے وقت پر دوائیاں دی۔ نند نے دیکھ لیا کہ میں اسے کریم لگا رہی تھی، اس نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ وہ مجھ سے پوچھنے آئی تو میں نے بہانہ بنا دیا کہ وہ روز گھر سے باہر کام کرنے جاتے ہیں تو ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے رنگ گورا کرنے والی کریم لگا دی۔ میری ساس مطمئن ہو گئی۔ ایسا بہت دیر تک چلتا رہا اور میں باقاعدگی سے اسے کریم لگاتی رہی، لیکن پھر میں نے محسوس کیا کہ میری کریم کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قابو سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ میری اکثر باتیں نہیں مانتا تھا، وہ ڈانٹ بھی دیتا۔ اس بدلتی صورتحال سے میں بہت پریشان تھی۔ اس روز میں صبح اٹھی تو میرے شوہر نے حقارت سے مجھے دیکھا اور غصے میں کہا کہ اس کے لیے ناشتہ بنا کر لاؤں، تو میں نے معمول کے مطابق کہا کہ ناشتہ تو آپ بنا کر لائیں گے۔ اس بات پر وہ غصے میں آ گیا اور میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ میں بہت حیران تھی کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کریم کا اثر ختم ہو گیا ہوگا اور میں دوبارہ لگاؤں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ناشتہ بنا کر لائی اور اپنے شوہر کو دیا۔ مجھے کھانا پکانا صحیح طرح نہیں آتا تھا اور نہ ہی سسرال آ کر پہلے کبھی بنایا۔ میرا شوہر ہی ہمیشہ پکاتا، اس لیے سڑے ہوئے پراٹھے اور بھیکی اپنے شوہر کو دیا۔ مجھے کھانا پکانا صحیح طرح نہیں آتا تھا اور نہ ہی سسرال آ کر پہلے کبھی بنایا۔ میرا شوہر ہی ہمیشہ پکاتا، اس لیے سڑے ہوئے پراٹھے اور بھیکی چائے لیے میں آ گئی۔ میرے شوہر نے ناشتے کا پہلا نوالہ لیا اور مجھ پر چلانے لگا کہ یہ کیسا کھانا پکایا ہے تم نے، کھانا پکانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، اور ایک اور تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں نے چپ چاپ برداشت کیا کہ ابھی کریم لگاؤں گی تو فوراً معافی مانگے گا۔ پھر اس نے ناشتہ ویسے ہی چھوڑا اور کام کے لیے جانے لگا۔ میں نے جلدی سے کریم انگلی پر ملی اور اس کے چہرے پر لگا دی۔ جب وہ بالوں میں کنگھا کر رہا تھا، جو ہی میں نے اس کے چہرے پر کریم لگائی وہ پھر سے چلایا اور ایک اور تھپڑ مجھے دے مارا۔ ایک دن میں مجھے تیسرا تھپڑ پڑ گیا تھا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا، مگر میں ضبط کر گئی۔ وہ تو چلا گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ شاید کریم کا اثر دیر سے آئے گا۔ اس دن اس نے گھر کا کوئی کام نہ کیا، ویسے ہی اپنے کام پر چلا گیا تھا اور رات کو واپس آیا اور آ کر مجھ پر چلایا اور کہنے لگا کہ میرے پیر دباؤ۔ مجھے اس کا حکم ماننے کی عادت نہیں تھی۔ میں نے فوراً اسے کہا کہ میرے پیر دباؤ تو وہ چلایا اور مجھے ڈانٹنے لگا اور میری چٹیاں بوانے کا کہہ رہی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کریم کا اثر ختم ہو گیا ہے، شاید جس کی وجہ سے میرا شوہر بدل گیا ہے۔ اس رات میں نے اس کی مار اور ڈانٹ برداشت کی اور پھر اگلے روز اس کے کام پر جانے کے بعد میں نے اپنی اماں کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں جا کر میں نے اپنی اماں کو ساری صورتحال بتائی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ ایسا صرف میرے ساتھ نہیں ہوا بلکہ میری ماں اور میری بہنوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی وجہ پوچھی تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ وہ کریم جو اس نے مجھے دی تھی اس پر ایک عامل سے عمل کروایا تھا اور اسی عمل کی وجہ سے ان کے شوہر ان کے تابع تھے، لیکن کچھ دن پہلے اس عامل کی موت ہو گئی ہے اور اس کی موت کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے کریم کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ میرے باپ نے اس کی بہت پٹائی کی ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت حیران ہوئی اور اپنی ماں سے کہا کہ کوئی اور عامل نہیں ہے کیا جو اس کریم پر عمل کر دے اور سب پہلے جیسا کر دے؟ میری ماں نے کہا کہ کوئی اور عامل تو لازمی ہوگا لیکن ڈھونڈنا پڑے گا۔ اب مشکل یہ کھڑی ہوئی تھی کہ عامل بابا مر گیا تھا اور کریم کا اثر ختم ہو گیا جیسا ہو جائے اور ہمارے شوہر ہمارے غلام بن جائے۔ تب میں نے اپنی اماں سے کہا کہ اب ایسا عمل نہ کروانا کہ ہمارا شوہر ہمارا غلام بن جائے، بلکہ ایسا عمل کروانا کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھے، کیونکہ ہمیں غلام نہیں شوہر چاہیے۔ میری اس بات کی میری ماں اور بہنوں نے خوب مخالفت کی، نہیں ایسا نہ کرنا، یہ شوہر سر پر چڑھ جائیں گے۔ میں چاہتی تھی میرا شوہر میری غلامی نہ کرے بلکہ دل سے محبت کرے۔ اندر ہی اندر میں بھی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی تھی، مگر کریم کے اثر کی وجہ سے وہ تو میرا غلام بن گیا تھا۔ وہ جب اثر ختم ہو گیا تب جلاد بن گیا۔ کچھ دن پھر میں نے اپنے شوہر کے ظلم سہے، لیکن میں نے اس بات چیزوں کا گہرا معائنہ بھی کیا۔ جب بھی وہ مجھے ڈانٹتا یا مارتا اس میں غلطی میری ہی ہوتی۔ اس طرح کچھ دن اور گزر گئے، میں پھر تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن میری امی میرے گھر آئی اور مجھے خوشخبری سنائی کہ ان کو ایک نیا عامل مل گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ میری امی نے مجھے نئی کریم دی جو انہوں نے نئے عامل سے دم کروائی تھی۔ میں نے مسکرا کر کریم کو پکڑ لیا کیونکہ ایک بار پھر خوبصورت زندگی میرا استقبال کر رہی تھی۔ کہ خود کر لو، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ وہ تیش میں آ گیا اور اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھاتا میں نے اس کے چہرے پر کریم لگا دی۔ کریم لگاتے ہی وہ مجھ سے معافی مانگنے لگا اور میرے پیر پڑ گیا۔ میں نے اسے خود سے الگ کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ تو میری ٹانگوں سے چمٹ گیا تھا۔ پھر جب تک میں نے اسے معاف نہ کیا وہ دور نہ گیا۔ اب پھر سے میرا شوہر میرا غلام بن گیا تھا۔ اپنے شوہر کی اس بدلی حالت سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ مجھے اب اس کے میرے آگے پیچھے پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ساری زندگی میری غلامی کرے۔ میں اپنی سہیلیوں کے شوہروں کو دیکھتی تو وہ ان سے محبت کرتی۔ میں چاہتی تھی کہ کریم کے بغیر وہ مجھ سے محبت کرے۔
چنانچہ ایک دن میں اپنی امی کے گھر گئی اور ان سے پھر وہی بات کی کہ بابا جی سے ایسا عمل کروائیں کہ میرا شوہر غلام نہ بنے، بس اس کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ تو امی نے اس بات پر مجھے خوب ڈانٹا اور میری بات نہ مانی اور کہنے لگی کہ اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو خود ہی کوئی عامل تلاش کر لو۔ میں نے بہت ضد کی مگر امی نے میری ایک نہ سنی۔ میں پریشان ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور سارے رستے یہی سوچتی رہی کہ کتنا اچھا ہوتا اگر میرا شوہر بھی ویسا ہو جیسا میں چاہتی ہوں۔ میرا اب گھر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک گلی سے گزرتے ہوئے میرے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ کوئی بات جی تھی جو بیان کر رہی تھی اور اسپیکر پر ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھ صبر کرنے اور شکر کرنے کی تعلیم دے رہی تھی۔ مجھے ان کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہوئی اور میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے اس محفل میں چلی گئی۔ باجی نے بیان میں یہ بتایا کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بہت ہی انمول اور خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ محبت سے بنتا ہے اور محبت دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ ایک بیوی شوہر کا برا رویہ برداشت کرتی ہے اور صبر کرتی ہے تو اسے اس کا اجر ضرور ملتا ہے، اور صرف یہی نہیں، خدا اس کے شوہر کو بھی اس کے ساتھ ٹھیک کر دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان غصے میں بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا، سامنے والے کی کوئی نہ کوئی غلطی اسے غصے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ باجی کی یہ باتیں مجھے بہت اچھی لگی اور میں ان کو سوچتے ہوئے گھر آ گئی۔ میری جتنی بھی حرکتوں کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے مارا وہ میری ہی غلطیاں تھیں۔ اگر میں ان کو سدھار لیتی، میں اگر ناشتہ صحیح پکاتی اور اپنے شوہر سے صحیح طرح بات کرتی تو مجھے اس سب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ پھر اس دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اصل محبت کسی کریم سے نہیں ہوتی بلکہ صبر سے ہوتی ہے، اور پھر میں نے صبر کی کریم کا استعمال شروع کر دیا۔ میں اپنے شوہر کے ہر برے رویے کو برداشت کرتی اور اس کے کام کر کے خوش ہو جاتی۔ اگر وہ کبھی ڈانٹ دیتا یا مار دیتا تو چپ کر کے برداشت کر لیتی۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اپنے شوہر کے بدلنے کی دعا کی۔ میں اس کی ہر بات ماننے لگی اور اس کی خدمت کرنے لگی۔ میرے اس رویے سے اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہونے لگی اور وہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ اس نے مجھے ڈانٹنا اور مارنا ختم کر دیا بلکہ مجھ سے محبت کرنے لگا، ویسے ہی جیسی میں چاہتی تھی۔ جبکہ میری بہنیں اور ماں آج کل پھر سے نئے عامل کی تلاش میں تھی کیونکہ کریم کا اثر پھر ختم ہو گیا تھا۔ میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ان کو بھی ہدایت آ جائے، کیونکہ عمل اور جادو ٹونا وقتی فائدہ دیتا ہے اور بعد میں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔